بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے امام الائمہ مظلوم کربلا اہل بیت اطہار کے چوتھے امام حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی شان اور سیرت کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ان کا وصال 25 محرم الحرام سن 94 ہجری 57 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا کیونکہ آپ کو ولید بن عبد الملک نے زہر دلوایا، جس کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں حضرت امام حسن علیہ السلام کے قریب آپ کی تدفین ہوئی۔ آپ کا نام علی ہے، لقب سجاد اور زین العابدین۔ آپ کے والد امام حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ آپ کی والدہ فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کی بیٹی حضرت بی بی شہر بانو ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر بیان کر رہے ہیں حضرت امام زین العابدین کے بارے میں۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ امام حسین علیہ السلام آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر اور آپ کے منہ کو چوما اور فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا جس کا نام علی ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتہ آواز دے گا کہ سید العابدین کھڑا ہو جائے تو زین العابدین کھڑا ہوگا۔ اہل بیت اطہار کے 12 ائمہ طریقت، ولایت اور دین اسلام کے امام ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کو دنیاوی حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ شہادت امام پاک کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، آپ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ سے 13 کلومیٹر دور ایک دکھوں کی کوٹھڑی آپ نے بسا لی تھی۔ وہیں آپ رہا کرتے تھے، نماز کے لیے مسجد میں آتے اور پھر واپس اسی جگہ تشریف لے جاتے۔ آج بھی وہ گھر اور باغ موجود ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ صرف اپنے تایا حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے اپنے دکھ سکھ بانٹتے، کبھی سکینہ کا ذکر کرتے، کبھی حضرت علی اصغر کا ذکر کرتے اور ان کو یاد کر کر کے بہت رویا کرتے تھے۔ پوری زندگی حضرت امام زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ٹھنڈا پانی دیکھتا ہوں تو مجھے سکینہ اور علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے۔ کسی نے امام زین العابدین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے آپ کی گھبراہٹ، آپ کی پریشانی، آپ کے رونے اور آپ کی قید و بند کو اور سفر کو دیکھا تو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ زین العابدین گھبرا مت، یہ قید اور سفر حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو شک تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، تو اس کے باوجود ان کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، لیکن میں نے 18 لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے ہیں۔ سکینہ کی بالیاں نوچی گئیں، کانوں سے خون نکلتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے میرا موازنہ کرانے والے، یہ موازنہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قید یوسف دی قید عبد دی، اس وچ فرق ہزاراں، یوسف کلا قیدی ہویا، میرے نال نے پردے داراں، 40 سالاں پچھوں یوسف ملیا باپ تے پائیاں، روز قیامت تیکر پا گیا، میرا باپ جدائیاں۔ آپ ہمیشہ عبادت ریاضت میں مشغول رہتے، دشمنوں کو ہمیشہ آپ نے معاف کیا۔ آپ کے اخلاق کی ایک جھلک پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے امام صاحب سے کہا کہ فلاں شخص
آپ کی غیبت کرتا ہے، یہ اصلاح معاشرہ کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو اس نے سوچا کہ امام صاحب اس سے ناراض ہوں گے، لیکن جب غیبت کرنے والے کے پاس پہنچے تو فرمایا اگر تو سچ کہتا ہے تو خدا مجھے معاف کرے اور مجھے بخش دے، اور اگر تم غلط کہتے ہو تو خدا تجھے بخش دے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ہمارے یعنی اہل بیت رسول کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا بخیل، کنجوس، احمق، لالچی اور جھوٹے بندے سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا